اللہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں معتکف کی حیثیت سے مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، اپنی محبت اپنی معرفت میں ترقی کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ 2 روز سے اس پر بات چل رہی ہے کہ تعلق مع اللہ کی جو دولت ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کی نسبت، آج اس کی آرزو اور تمنا ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ باقی اور تمنائیں تو بہت ہیں، زندگی گزارنے کے لمبے لمبے منصوبے ہیں اور نہ ختم ہونے والی خواہشات ہیں، لیکن ایک چیز کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی کی تکمیل نہیں ہوتی، وہ تعلق مع اللہ ہے۔ آج اس کا ہمیں فکر نہیں ہے، تو اس پر بات چل رہی ہے کہ یہ تعلق مع اللہ کی دولت حاصل کس طرح سے ہو۔ پہلا قدم اس کا عرض کیا گیا تھا کہ اپنے کو مٹانا ہے، اپنی انا کو پامال کرنا ہے، یہ خودی اندر سے نکل جائے، اور جب خودی نکلتی ہے تو خدا آتا ہے، خدا کا تعلق ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ عباد الرحمن کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، فخر کے ساتھ نہیں چلتے، سر کو بلند کر کے نہیں چلتے، اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، جہلا، یہ دنیا کی زندگی ہے، بہت سے جہلا بھی الجھتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بس پھر وہ سلامتی کی بات کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، بس سلامتی کی بات کہی اور الگ ہو گئے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا،
اور تم ان کو دیکھو گے کہ کس حال میں ہیں وہ، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں، یعنی ان کی دھن، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہے، دنیا ان کے دل میں بسی بھی نہیں ہے۔ یہ رحمان کے خاص بندے جو عاجزی کرنے والے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہیں، الہ زاری کر رہے ہیں، اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ یہ عذاب بڑا چپکنے والا ہے، خطرناک ہے۔ تو سب کچھ کر کے بھی اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ وہی بات جو دوپہر میں عرض کر رہا تھا، ظہر سے پہلے ندامت، سب کچھ کر کے بھی ندامت۔ تو یہ ندامت بڑی قیمتی چیز ہے، اس ندامت کو اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا حصہ بنانا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات تو بڑی پاکیزہ ہیں، اور جیسی اسلام کی تعلیمات پاکیزہ ہیں ایسی دنیا کے پاس کوئی تعلیمات موجود نہیں ہے، چاہے دیگر مذاہب تو موجود ہیں لیکن ان کے پاس وہ تعلیمات موجود نہیں ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی اچھی باتیں نظر آتی ہیں، اسلام سے انہوں نے لی ہے، ان کے گھر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی باہر والے ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو یہ اچھے اخلاق انہوں نے بنائے کہاں سے ہیں؟ ہمارے دین کا مطالعہ کیا ہے، یہاں سے چیزیں لی ہیں۔ آج ان کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر ذرا سی راحت کسی کی جانب سے پہنچے، کوئی چلتے چلتے آپ کو راستہ بھی دے دے، راستہ بھی چھوڑ دے، فوراً اس کا شکریہ ادا کرو، تھینکس بولو۔ بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ذرا سی ناگواری کی بات پیش ہو جائے، فوراً اسے معذرت پیش کرو، سوری کرو۔ تو شکریہ ادا کرنا، یہ معذرت کا پیش کرنا، یہ ان کے گھر کی چیز نہیں، یہ ہمارے گھر کی چیز ہے، عمل وہ کر رہے ہیں، اور اس کے اچھے اثرات، خوشگوار اثرات ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ایسی پاکیزہ ہیں اور اس کا نفع ایسا عام ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اس پر عمل کرتا ہے، اس کا نفع اسے پہنچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نفع دنیا تک ہے، آخرت تک نہیں، کیونکہ آخرت میں نفع جب ہوگا کہ جب ایمان اس کے پاس ہو، اور ایمان ہے نہیں۔ لیکن دنیا کی زندگی کے اندر تو اس کے خوشگوار اثرات اس معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پہ انسان کی قدر ہے، انسانیت کی قدر ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف سے ایک دوسرے کو بچایا جاتا ہے کہ کسی کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرہ ہمیں سکون کے اندر نظر آتا ہے، اور ہمارا معاشرہ ہمیں پریشان حال نظر آتا ہے۔ گھر گھر، گلی محلے میں پریشانیاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے۔ اسلام کے تقاضوں کو، دین کے، مذہب کے تقاضوں کو جب ہم پورا نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ پریشانیاں ہی ہوں گی۔ اور یہ تو چند چیزیں انہوں نے ہماری لی ہیں، ان چند چیزوں کے یہ اثرات ان کے معاشرے کے اندر ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ آدمی اگر کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی بائک چلا رہا ہے، اسے اتنا عقل اور شعور ہونا چاہیے کہ مجھے گاڑی کو پارک کہاں پہ کرنا ہے، اور میں جہاں پہ گاڑی کو پارک کر رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کیوں گاڑی تم چلا رہے ہو، کسی پہ احسان تھوڑا کر رہے ہو، کسی پر احسان ہے؟ اب تو یہ کیفیت ہے لوگوں کی، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک دن نہیں، روز کا یہ قصہ ہے کہ بائک مسجد کے دروازے پر عین سامنے کھڑی کرتے ہیں، اور بائک بھی سائیڈ کر کے نہیں، بالکل ایسے درمیان میں، پہلی راستہ تنگ ہے، آنے والی ٹریفک میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اس معاشرے میں جائیں، آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو راستوں کو کھلا رکھنا یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، راستوں کو اذیت دینے والی چیز سے بچا کر رکھنا یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، لیکن ہم نے چھوڑ رکھا ہے، انہوں نے لے رکھا ہے۔ آج وہ فائدہ اس معاشرے میں نظر آتا ہے۔
کیوں کوئی ایک گاڑی ایسی پارک آپ کو نہیں ملتی کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو. کیا چیز ہے؟ ہماری تعلیمات کو انہوں نے لیا، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا، ہم پریشانیوں کا شکار. تو ہمیں اپنے دین پر، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. آج تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی سے معذرت کر لی تو پتہ نہیں شاید ہماری کوئی ناک کٹ جائے گی، ہمارا قد چھوٹا ہو جائے گا. بھائی معذرت کرنے سے انسان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نظر میں اس کا قد بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نظر میں زیادہ پیارا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی معذرت کو پیش تو کر رہا ہے نا، اللہ کو یہ چیز پسند ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ندامت ہونی چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے. اور اسی تعلق مع اللہ کے حصول میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسان کی پکی سچی توبہ ہے. پکی سچی توبہ، جسے توبہ نصوح کہتے ہیں، کہ ایسی توبہ کہ جس میں اپنے ماضی کے کل گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کی جائے. یہ نہیں کہ بعض گناہ پر توبہ اور بعض گناہ پر توبہ نہیں، ایسا نہیں، کل گناہوں پر توبہ کی جائے اور اللہ کے سامنے اس بات کا عزم کیا جائے، عہد کیا جائے کہ یا اللہ اب تک جو زندگی گزری جیسی گزری تیرے سامنے ہے، لیکن یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں، میں مجرم بن کر تیرے دربار میں آیا ہوں، اقبال جرم کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ تو ایسا کریم ہے کہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے، میں کب اسے معاف کر دوں. ہر گھڑی معاف کرنے کو تیار ہے، ہر گھڑی، رات میں، دن میں، جس وقت چاہے انسان اس سے معافی مانگے وہ معاف کرنے کو تیار ہے. اور یاد رکھیے کہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس بوجھ کو ہلکے کرتا رہنا چاہیے. یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے نا، یہ گناہوں کا بوجھ انسان کی زندگی کو بوجھل کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے لطف کو ختم کر دیتا ہے. وہ زندگی جس کے اندر لطف ہونا چاہیے، مزہ ہونا چاہیے، کیف ہونا چاہیے، اس گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ زندگی کا کیف ختم ہو جاتا ہے. اور آ بھی کیسے سکتا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کی زمین پر چلے، بھلا زندگی کا لطف کیسے حاصل کرے گا؟ زندگی کا لطف ہمیشہ فرما برداروں کو ملا کرتا ہے، نافرمانوں کو نہیں ملا کرتا. یہ الگ بات ہے اسے دھوکہ لگا ہے، وہ عیش و مستی کی زندگی کو لطف سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ لطف ہے، یہ عیش ہے. تو یہ لطف اور عیش نہیں ہے، یہ سزا ہے، جس سزا کے اندر تو مبتلا ہے. اور جیسے تیری روح یہاں سے پرواز کرے گی فوراً تو قید کر دیا جائے گا، پھر وہ عذاب ہوگا اور وہ سزا ہوگی جس کا تحمل نہیں ہو سکتا، جس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ عیش نہیں ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا نا کہ عیش دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. عیش دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے بنا بنا کر. یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ دنیا کی فکر ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، دنیا کے عیش و مستی میں لگا ہو، اللہ سے غافل ہو. اللہ نہ کرے کہ اس غفلت کی حالت میں موت آ گئی تو انجام کیا ہوگا؟ موت تو سروں پر مسلط ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، کہ بس میرا معیار زندگی، میرا اسٹیٹس وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، کوئی میرے جیسا نہ ہو. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. کہ ہر نئی چیز، ہر جدید چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر نئے برانڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا،
ارے کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا؟ جسے مرنا ہو، اللہ کے سامنے جانا ہو، موت کی منزل سے گزرنا ہو، قبر کی منزل سے گزرنا ہو، حشر کی منزل سے گزرنا ہو، جس کے اعمال کا وزن ہونا ہو، جس کی اللہ کی عدالت میں پیشی ہونی ہو، کیا وہ ایسے جیا کرتا ہے؟ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ سب یہیں رکھا رہ جائے گا۔ قاری صاحب نے ایک بات اور فرمائی، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، بڑے بدن کو سجا بنا کے رکھتے تھے، اور کفن جب دیا تو بڑی عطر بھی لگائی گئی، کہتے ہیں نا جی کفن کو عطر لگا دو۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا۔ قبر پرانی ہو جاتی ہے تو گر جاتی ہے، گڑھا پڑ جاتا ہے، اندر کا نظر آنے لگتا ہے، حال پتہ چلتا ہے کہ اندر کس حال کے اندر ہے۔ دنیا میں تو بڑا بند سنور کے رہتا تھا، بڑی اکڑ کے ساتھ رہتا تھا، بڑی بڑائی کے ساتھ رہتا تھا۔ جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا، نہ وہاں کفن کا نام و نشان تھا، نہ وہاں پہ جسم کا نام و نشان تھا، نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ ارے کس چیز پہ غرہ کرتا ہے؟ کس چیز پہ اتراتا ہے؟ کبھی اپنی ہستی کے بارے میں تو سوچ کہ تیری ہستی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے زندگی وہ زندگی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزر جائے، اللہ کا بن کے گزر جائے۔ یہ کوئی زندگی نہیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزرے، من چاہی گزرے، من کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے گزرے، چاہے رب کی خواہشات پامال ہو جائیں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ سوچنا چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، کیونکہ اللہ کا حلم اس کی ذات پر غالب ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ نے فرمایا کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے، ورنہ تو وہ ذات قادر مطلق ہے کہ ادھر بندہ خطا کرے ادھر پکڑ کے سزا دے دے، قادر مطلق ہے، لیکن نہیں، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ کس لیے مہلت دیتا ہے؟ شاید میرا بندہ یہ توبہ کر لے، میرا بندہ یہ توبہ کر لے۔ مہربان ہے، کریم ہے کہ لکھنے والے فرشتے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں۔ ادھر بندہ خطا کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جب نیکی کرتا ہے فوراً نیکی کو لکھ لیتا ہے، لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اس فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ ایک پہر کے لیے ٹھہر جا، ایک پہر کے لیے ٹھہر جا، شاید یہ بندہ توبہ کر لے تو لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کتنا مہربان ہے۔ اب اس ایک پہر کے اندر اختلاف ہے کہ وہ ایک پہر کتنا ہے۔ کسی نے کہا کہ صبح سے شام تک ایک پہر ہے، کسی نے کہا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہے یہ ایک پہر ہے، کسی نے کہا کہ جتنی دیر میں 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ ایک پہر ہے، کہ ایک پہر کے لیے فرشتے کو روک دیا جاتا ہے، شاید یہ بندہ توبہ کر لے لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کتنا اللہ مہربان ہے۔ اور اگر لکھ لیا گیا، لکھنے کے بعد پھر اس نے توبہ کی، پھر معافی مانگی، اللہ پھر معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تو اتنا مہربان ہے اپنے بندے پر کہ وہ ہمیں سزا دینا نہیں چاہتا، ہمیں عذاب دینا نہیں چاہتا، اتنا مہربان کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ روز تبدیل ہوتا رہتا ہے، روز نیا فرشتہ آتا ہے جو اس کی نیکیوں کو لکھتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس کی نیکی پر گواہ زیادہ ہوں گے، اس کے گناہ پر گواہ ایک ہی فرشتہ ہوگا، تو نیکی کی گواہی بڑھ جائے گی۔ اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، پھر بھی بندہ توبہ نہ کرے، پھر بھی معافی نہ مانگے۔ آخر اس معافی مانگنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اللہ سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں، کوئی پوشیدہ تو نہیں کہ ہماری کوئی ایسی حالت ہو جو اللہ کو معلوم نہ ہو اور وہ ہم چھپا کر چلے جائیں، کسی کو پتہ نہ چلے؟
ایسا تو نہیں ہے۔ جب اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنے میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گناہوں کا جو بوجھ ہے، یہ گناہوں کا بوجھ انسان کی زندگی کو بوجھل کر دیتا ہے، زندگی کی رفتار کو کم کر دیتا ہے، اس کے رزق کی رفتار کو کم کر دیتا ہے، اس کی وقت کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔ جتنا کام وقت میں ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہو پاتا، کیونکہ گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ہے۔ وقت کی بے برکتی، رزق کی بے برکتی، صحت کے اندر بے برکتی، اولاد کے اندر بے برکتی، ساری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ ورنہ انسان تھوڑی سی زندگی کے اندر بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے برکت کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور جب کسی چیز سے برکت نکل جائے تو برکت کی مثال روح کی ہے اور باقی چیزوں کی مثال جسم کی ہے۔ جب برکت نکل جاتی ہے تو جسم تو موجود ہوتا ہے لیکن بغیر روح کے ہوتا ہے، اور بغیر روح کے جسم بیکار ہوا کرتا ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ اولاد ہے۔ اگر برکت نکل گئی وہ جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح موجود نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ برکت ہے۔ اس برکت کو ہم کھو دیتے ہیں۔ کس لیے کھو دیتے ہیں؟ نفس پرستی کی وجہ سے کھو دیتے ہیں، شہوت پرستی کی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ کہیں پہ شیطانیت غالب آ جاتی ہے، کہیں پہ نفسانیت اور شہوانیت غالب آتی ہے، برکت کو کھو دیتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی تو گزر رہی ہے، چل رہی ہے، چل تو رہی ہے، چلتی رہے گی، اس پہیے کو کوئی روک نہیں سکتا، وقت کا پہیہ چلتا رہے گا اور تجھے قبر کے گڑھے تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ لیکن یہ سوچ کہ قبر کے گڑھے میں انجام کیا ہوگا، کہ اگر دنیا کے اندر تو نے اللہ سے معافی نہ مانگی، اور معافی مانگنا کیا ہے؟ معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے صلح کرنا ہے، صلح کرنا ہے۔ معافی مانگنا اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ یہ توبہ ایک صلح بھی ہے، توبہ ایک وعدہ بھی ہے، کہ بندہ اپنے مالک اور خالق کے سامنے اپنی خطا کا اقرار کر کے کہتا کہ یا اللہ معاف کر دے، میں تو صلح کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ اس دنیا کی زندگی میں صلح کرنے کو تیار ہے۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے نا کہ ایک دن بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو صلح کرنا چاہتا ہے لیکن بندے صلح کرنا نہیں چاہتے، اللہ صلح کرنا چاہتا ہے لیکن بندے نہیں چاہتے۔ کیوں؟ یہی دنیا کی رنگ رلیاں ہیں، یہ دنیا کی رنگ رلیاں، چمک دمک۔ خواجہ صاحب نے کہا نا، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ تو خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ خزاں ہے، کاغذ کے پھول ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوا کرتی، دیکھنے میں خوش نما لگا کرتے ہیں، تو خزاں ہے، اس میں بہار موجود نہیں ہے، اس میں خوشبو موجود نہیں ہے، یہ تو خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہوئی ہے، انداز بہار کا لیا ہوا ہے، حقیقت میں یہ خزاں ہے۔ کہیں سے دل نہ دے بیٹھنا، یہ دنیا دل دینے کے لیے نہیں ہے۔ ارے دل دینا ہے تو اللہ حی و قیوم کو دل دو، محبت لگانی ہے تو اللہ حی و قیوم کے ساتھ دل محبت لگاؤ، اس مرداد دنیا سے محبت لگانا۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ تو صلح کرنا چاہتا ہے لیکن بندے صلح کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ایک دن دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اب رونے کا سبب کیا ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہوں۔ اب بندے صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ صلح کرنا نہیں چاہتا۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ انسان کی زندگی کی شام ہو جائے، یہ زندگی اپنے انجام کو پہنچ جائے اور اس وقت صلح کرنا چاہے، تو یاد رکھے کہ صلح کا وقت نکل چکا ہوگا۔ توبہ کا وقت مقرر ہے کہ کسی کی توبہ اور کسی کا ایمان کب تک قبول ہے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ ایک مرتبہ یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک مرتبہ یہ مغرب سے نکلے گا اور مغرب میں غروب ہوگا، بس اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول ہوگی نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا۔ اور دوسرے فرمایا کہ جب تک موت کا غرغرہ نہ طاری ہو جائے، کچھ موت کی کیفیات کو انسان نہ دیکھ لے، اس سے پہلے پہلے تو توبہ ہے، جب موت کی کیفیات کو دیکھ لیا اب اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ اب تو دیکھ چکا ہے نا، تو دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ اور ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ موت کا غرغرہ کب طاری ہو جائے، کب طاری ہو جائے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ آن کی آن میں چند لمحوں میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا کے بارے میں زیادہ لمبی لمبی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، آخرت کے بارے میں امیدیں لگانی چاہیے۔ دنیا کے بارے میں کیا امید لگانا؟ تو اللہ توبہ کیا ہے؟ اللہ سے صلح کرنا ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ احکم الحاکمین سے صلح ہو جائے، اس کی نظر کرم حاصل ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ اور پھر وہ رب ایسا رب ہے کہ سب سے زیادہ جلدی معاف کر دیتا ہے۔ کسی انسان سے آپ معافی مانگو، انسان تو ناک رگڑوا دیتا ہے، لیکن اللہ جو ہے کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو نے پہلے گناہ کیا تھا میں نے معاف کر دیا، پھر تو نے گناہ کر لیا اب میں تجھے کیسے معاف کروں؟ اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کی ذات تعثر سے پاک ہے۔ انسانوں کے اندر تو تعثر ہے، اللہ کی ذات تعثر سے پاک ہے۔ ایک آدمی 100 بار خطا کرتا ہے اور 100 بار خطا کر کے 100 بار اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ 100 بار اسے معاف کر دیتا ہے۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، کہ ٹھہر جا ٹھہر جا، تو اگر کافر اور بت پرست بھی ہے جب بھی ٹھہر جا، کیونکہ اللہ کا دربار امید کا دربار ہے، یہ نا امیدی کا دربار نہیں۔ اگر تو 100 بار توبہ کو توڑ چکا ہے جب بھی تو باز آ جا، کیونکہ اللہ کے دربار میں پھر تیری توبہ قبول ہے۔ وہ دربار تو ایسا دربار ہے کہ ایک بت پرست کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ 70 برس تک بت کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، اور بھولے سے نکل گیا یا صمد، صمد اللہ کے اسماء میں سے ہے، بھولے سے زبان سے نکل گیا یا صمد، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا کہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ 70 برس تک بت کو پکارتا رہا، بت نے تو جواب نہ دیا، اور آپ نے بھولے سے اس نے اس کی زبان سے نکلا، آپ نے فوراً کہا لبیک یا عبدی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں جواب نہ دیتا مجھ میں اور بت میں کیا فرق ہوتا؟ تو ایک کافر کے منہ سے اگر بھولے سے جب نکل جاتا ہے اللہ کا نام، اللہ اس پہ بھی جواب دیتا ہے۔ ایمان والا بندہ معافی مانگے، اسے معافی کیوں نہیں ملے گی؟ یہ تو شیطان بہکاتا ہے نا، شیطان کہتا ہے کہ جی ہاں ابھی تو زندگی بہت لمبی پڑی ہے، بس کوئی آخر وقت آئے گا تو توبہ کر لینا۔ تو آخر وقت کا کسی کو معلوم ہے کہ کب آئے گا؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو بتا دے کہ آخر وقت کب ہوگا۔ شاید کہ یہی سانس آخر سانس ہو، یہی دن آخری دن ہو، کسے معلوم ہے؟ پھر توبہ میں تاخیر کیسی؟ کبھی شیطان یہ کہتا ہے کہ ارے اگر تو نے توبہ کی تو توبہ تو تیری پھر ٹوٹ جائے گی، تو توبہ ٹوٹ جائے گی پھر توبہ کو جوڑ لینا۔ اگر توبہ ٹوٹتی رہی، توبہ کو جوڑتے رہے اور اسی کشمکش میں زندگی گزر گئی، تو آخری عمل اگر زندگی کا توبہ ہوا تو اللہ کے پاس تائب ہو کر جائے گا، گنہگار تو نہیں جائے گا۔ اور اگر آخر میں توبہ ٹوٹ گئی اور چلا گیا تو ساری زندگی کے گناہ نہیں ہوں گے، چند گھنٹے یا چند دن کے گناہ ہوں گے، کیونکہ جس گھڑی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر دنیا کا تو یہ اصول ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو معافی ملتی ہے تو اس کی فائل کو ختم نہیں کیا جاتا، داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، اور اگر پھر کوئی جرم ہو جائے تو پرانی فائل بھی کھول لی جاتی ہے کہ یہ مجرم تھا، پہلے بھی یہ قصور کیا تھا۔ اللہ کے ہاں کوئی پرانی فائل نہیں ہوتی، وہاں پرانی فائل کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے، اور وہاں تو
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ادھر بندے نے معافی مانگی، وہاں سے گناہوں کو مٹا دیا اور اس کی جگہ نیکیوں کا اندراج کر دیا، اس جگہ کو خالی بھی نہ چھوڑا، وہاں پہ نیکیوں کا اندراج کر دیا، سیئات کی جگہ پہ حسنات کو لکھ دیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتنے گناہ کرے کہ یہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے، یہ مشرق سے مغرب کا جو حصہ ہے یہ سارا بھر جائے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ اسے دوہری مغفرت کے ساتھ ملتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کی سیئات کی جگہ اللہ حسنات کا اندراج کر دیتا ہے، نیکیوں کا اندراج کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سے معافی نہ مانگی جائے؟ بھائی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب خانے میں پڑے رہتے تھے، شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزرے جا رہے تھے، دیکھا کہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا نشے کی حالت میں تھے لیکن پہچان گئے کہ یہ تو میرے اللہ کا نام ہے۔ اس کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو کسی کپڑے میں لپیٹا، کہیں احترام کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں شراب خانے کے اندر بشر نام کا آدمی ہے، اسے وہاں سے نکال کے لاؤ۔ اب ایک اللہ والا ہو، ایک مشہور زمانہ شخصیت جنید بغدادی کی، کیسے شراب خانے میں جائیں کہ تہمت لگ جائے کہ یہ بھی شراب پیتا ہے؟ پھر سختی کے ساتھ الہام ہوا کہ جاؤ۔ اب شراب خانے میں پہنچے، پوچھا کہ بھئی بشر کون ہے؟ کہا جی وہ جو ستون کے ساتھ بیٹھا ہے، نشے میں مدہوش ہے، یہ بشر ہے، اور اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ بشر کو نکال کے لاؤ اور ہمارا سلام بھی پہنچاؤ۔ اب بشر حافی کے پاس پہنچے اور کان میں جا کر کہا کہ اللہ نے سلام کہا ہے، چلو یہاں سے اٹھو، نکلو۔ اب تو دل پہ چوٹ لگی کہ اللہ نے سلام کہا ہے، اللہ نے سلام کہا ہے۔ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، نشے میں دھت تھے، اٹھا کے گود میں اٹھا کے باہر لے کر آئے، اور بشر حافی کتنے بڑے اللہ والے ہوئے۔ تو بھائی اللہ والا بننے کے لیے پہلا قدم توبہ بھی ہے، پکی سچی توبہ، کہ آدمی دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ پھر یہ نہ دیکھے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، ارے تیرے گناہ کتنے بھی ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے نا کہ تیرے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اتنے پہاڑ جیسے تو نے گناہ کیے ہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ تو اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ گناہ ہماری صفت ہے، جیسے ہم محدود ہیں ہماری صفت بھی محدود ہے، اور معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کے معاف کرنے کی صفت بھی لامحدود ہے۔ ہمارے گناہ کا اور اس کی معاف کرنے کی صفت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کبھی اس شبے کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ میرے گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ ارے اس کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی کافی ہے، ایک چھینٹا بھی کافی ہے، ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کے لے جائے گا۔ ایک ندامت کا آنسو پیش تو کر دے، دل کی سچائی کو پیش تو کر دے، پھر دیکھ کہ اللہ کا کیسے فضل متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عزم پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے کہ بس اب میں نے اپنی زندگی کو بدل لیا، اب میں نے اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بننا ہے۔ آپ دیکھیں جگر مراد آبادی مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، ہندوستان کا کتنا بڑا نام تھا کہ جسے غزل کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فطری شاعر تھے اور آل انڈیا مشاعرے ہوا کرتے تھے، خواجہ صاحب بھی ان مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ حکیم الامت کے دامن سے وابستہ ہوئے، خواجہ صاحب کی زندگی بدل گئی، مقبول بارگاہ ہو گئے، وضع خطا بدل گئی، حلیہ بدل گیا، اور وہ کیفیت ہو گئی کہ اتنا بڑا انگریزی دان، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اس زمانے کا ڈپٹی کلیکٹر، لیکن اپنے شیخ کا سراپا بن گیا۔ تو جگر مراد آبادی نے کسی مشاعرے میں خواجہ صاحب کو دیکھا تو پوچھا کہ خواجہ صاحب یہ رنگ روپ کہاں سے آیا، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟
تو کہا کہ میرے شیخ ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں، ان کی صحبت کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے زندگی کو بدل دیا۔ اب جگر مراد آبادی نے کہا کہ خواجہ صاحب دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں تھانہ بھون جاؤں، لیکن ایک بڑی گندی عادت ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، نہ معلوم اس حالت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بات تو میں پوچھ کر بتا سکتا ہوں کہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ خواجہ صاحب تھانہ بھون آئے، کہا کہ حضرت جگر سے ملاقات ہوئی تھی اور جگر تو یہاں آنا چاہتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، نہ معلوم اس حالت میں حضرت قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ خواجہ صاحب تم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے تو کہا کہ حضرت سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ کہا کہ ارے خواجہ صاحب، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو اپنا مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے، میں اسے اپنا مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہاں اتنی سی بات ہے کہ میں اسے خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا، اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دوں گا، کیونکہ خانقاہ ایک وقف جگہ ہے، اپنے گھر کا ایک کمرہ دے دوں گا، اس کمرے میں وہ آ کر رہے، وہ جانے اس کا خدا جانے، لیکن میں مہمان تو بنا سکتا ہوں۔ جگر مراد آبادی سے پھر ملاقات ہوئی خواجہ صاحب کی، پوچھا کہ حضرت سے میرے بارے میں پوچھا؟ کہا کہ حضرت نے یہ جواب دیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کو مہمان بنا سکتے ہیں تو جگر تو مسلمان ہے، اسے مہمان کیوں نہیں بنا سکتا؟ لیکن خانقاہ ایک قومی امانت ہے، وہاں پر نہیں ٹھہراؤں گا، اپنے گھر کا ذاتی مکان کا کمرہ دے دوں گا، جگر جانے اس کا خدا جانے۔ گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گنہگار کی حقارت دل میں نہیں ہونی چاہیے، گناہ کو تو برا سمجھنا چاہیے لیکن گنہگار کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ فعل کی نفرت ہو، فاعل کی نفرت نہ ہو۔ وہ فاعل جس گھڑی توبہ کرے گا اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا۔ اگر ہمارے دل کے اندر حقارت آ گئی ہم مارے جائیں گے۔ بس جب یہ بات سنی کہ حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ اپنا مہمان کیوں نہیں بنا سکتا، ایک کیفیت طاری ہو گئی اور سفر کر کے تھانہ بھون پہنچے۔ پہلی ملاقات مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہا کہ حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر دیں۔ پہلی دعا تو یہ ہے کہ شراب کا عادی ہوں، پینے کو تو بہت پی لی ہے لیکن اب موت کی منزل قریب ہے، ڈر لگتا ہے کہ نہ معلوم انجام کیا ہوگا، آپ دعا کریں کہ شراب سے میرا پیچھا چھوٹ جائے۔ دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے۔ تیسری دعا یہ کریں کہ اللہ حج بیت اللہ نصیب کر دے، اور چوتھی دعا یہ کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، کلمے والی ایمان والی موت اللہ نصیب فرمائے۔ بس دعا کی قبولیت کی کوئی گھڑی ہوتی ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی کہ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے جگر مراد آبادی نے شراب سے توبہ کی، داڑھی مڈانے سے توبہ کی۔ اب جب شراب چھوڑی، شراب کا عادی، حالت بگڑ گئی، مرنے کے قریب ہو گیا۔ ہندوستان کا مشہور آدمی تھا، بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کے لیے آ گئے کیونکہ ہندوستان کی پہچان کہلایا جاتا تھا، غزل کا بادشاہ تھا۔ تو ڈاکٹروں نے کہا، اطباء نے کہا کہ بھائی اگر جان بچانی ہے تو جان بچانے کے لیے تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو، لیکن وہی بات جب اللہ کسی کو اپنا بناتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اپنا یقین دل میں ڈال دیتا ہے، اپنی جانب اس کھینچ لیتا ہے، پھر وہ زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کی رضا کی پرواہ کرتا ہے۔ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر زندگی کی کیا ہے؟ اگر زندگی قربان کر کے بھی اللہ راضی ہوتا ہے تو سودا سستا ہے۔ تو کہا کہ زندگی بچانی ہے تو تھوڑی تھوڑی پی لیا کرو۔ پوچھا کہ اگر تھوڑی تھوڑی پیتا رہا تو کتنے عرصے زندہ رہوں گا؟ کہا کہ تھوڑی تھوڑی پیتے رہے تو 4-5 سال اور زندہ رہ لو گے۔ کہا کہ
4-5 سال اللہ کی نافرمانی سے جیوں، 4-5 سال اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیوں، زندہ رہوں، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے آغوش رحمت میں چلا جاؤں، شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نہیں ہاتھ لگایا، اللہ نے پہلے سے اچھی صحت عطا فرما دی، وقتی آزمائش تھی، وقتی امتحان ہوتا ہے، ٹل گیا، اللہ نے اچھی صحت عطا فرما دی، چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، اسی وقت توبہ کی تھی، پھر اللہ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور جب حج بیت اللہ سے واپس آئے تو پوری شرعی داڑھی ہو چکی تھی، بمبئی کی بندرگاہ پہ اترے، آئینے میں چہرہ دیکھا تو داڑھی بھی شرعی داڑھی تھی، کئی مہینے میں حاجی واپس آتے تھے، بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا۔ تو جگر مراد آبادی نے ایک شعر کہا، چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ جب آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو شعر کہا، چلو دیکھ آئیں ماجرا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ بمبئی کی بندرگاہ سے نکلے، تانگے میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے تو تانگے والا بھی وہی شعر گنگنا رہا تھا، اسے معلوم نہیں کہ جگر میرے تانگے میں بیٹھا ہے۔ اور جب اللہ نے 3 دعاؤں کی قبولیت کو ظاہر کر دیا، اللہ نے اس کی برکت سے خاتمہ بھی ایمان پر کیا۔ تو یہ ایک عزم ہے انسان کے اندر کہ مجھے پکی سچی توبہ کرنی ہے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جب آدمی اس کا ارادہ کر لیتا ہے، پکی سچی توبہ کا ارادہ، اللہ کی مدد پھر اس کے شامل حال ہوتی ہے، اس میں وہ تنہا نہیں ہوتا۔ توبہ کی تکمیل اللہ کراتا ہے، توبہ کی تکمیل ہم نہیں کر سکتے، ہم تو ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کی تکمیل کرا دیتا ہے، بغیر اللہ کی مدد کے وہ تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں حدیث شریف میں واقع آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر کسی عالم کے پاس گیا، کہا جی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ کہا تو اتنا ظالم آدمی، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے اس کو بھی قتل کیا، 100 قتل پورے کر دیے، لیکن اس کے دل میں پھر یہ فکر تھی کہ میری توبہ کیسے قبول ہوگی، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ پھر ایک اور عالم کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ سے تو سچے دل سے معافی مانگ، اور جس بستی میں رہ کر تجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، جس سوسائٹی اور صحبت میں رہ کر یہ گناہ ہوئے ہیں، اس بستی کو چھوڑ دے، یہ بستی گنہگاروں کی بستی ہے، فلاں بستی نیک لوگوں کی بستی ہے، تو یہاں سے وہاں ہجرت کر جا۔ اور یاد رکھیے کہ جب آدمی توبہ کرے تو اس توبہ کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جن دوستوں کے ساتھ رہ کر، جس ماحول میں رہ کر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس ماحول اور ان دوستوں کو بھی چھوڑ دے۔ اگر اس ماحول کو نہ چھوڑا، ان دوستوں کو نہ چھوڑا، یہ توبہ پھر ٹوٹ جائے گی، پھر توبہ پہ استقامت نہیں رہے گی۔ اب اس کے دل کے اندر سچی طلب تھی، یہ معافی کے ارادے سے کہ اللہ معاف کر دے گا، اس بستی کو چھوڑ کر اس بستی میں چلا جاتا ہوں، یہ چل پڑا۔ راستے میں پیغام اجل آ گیا، موت کا فرشتہ پیغام لے کر آ گیا، روح قبض کر لی گئی، اور جب روح قبض ہوئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں جی اس کی روح کو تو ہم لے کر جائیں گے، اس نے تو توبہ کر لی تھی، اور عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، یہ تو بڑا نافرمان تھا، بڑا ظالم تھا، 100 قتل اس نے کیے تھے۔ اب فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہے، اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو نیکی والے فرشتے سے لے جائیں، اگر یہ گنہگاروں کی بستی کے قریب ہے تو پھر عذاب والے فرشتے سے لے جائیں۔ اور واقعات میں آتا ہے کہ وہ شخص جب چلنے کے بھی قابل نہیں رہا، موت کی کیفیت طاری ہوئی، تو اس گھسٹ گھسٹ کر وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، کروٹیں بھی اس طرف لے رہا تھا۔ بس اللہ کو ادا پسند آ گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ کی تکمیل اللہ کراتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارادہ تو کر کے دیکھ۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو ایک بالشت کے قریب وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، رحمت والے فرشتے اسے لے گئے۔ اور واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ حقیقتاً وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین وہاں سے سکڑ گئی، یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔
تو اللہ تو ایسی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو بھائی توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. توبہ کی پہلی شرط وہی ہے ندامت. دوپہر بھی اس پر بات ہو رہی تھی. ندامت. توبہ نام ندامت کا ہے کہ اپنی ندامت پشیمانی کو اللہ کے سامنے پیش کرے. دل میں ایک بے چینی بے کلی لگ جائے کہ میرے اللہ کے مجھ پہ کتنے احسانات اور اس کے صلے میں میرا کیا برتاؤ. کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا, میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. تو یہ دل کی ندامت, یہ دل کی پشیمانی اللہ کے سامنے پیش کرنا. اور دوسرے نمبر پر گناہوں کو ترک کر دینا. یہ نہیں کہ کر دوں گا, نہیں, ترک کر دیا. بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا کہ بس میں نے گناہ چھوڑ دیے. یہ نہیں کہ ہاں کبھی کر لوں گا آئندہ چل کے, نہیں, یہ توبہ کامل توبہ نہیں, ناقص ہے. ابھی تو تذبذب کا شکار ہے کہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں, بس چھوڑ دیے. گناہوں کا ترک ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم. یا اللہ میں آئندہ تیری نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا. اور پھر اللہ سے مدد بھی مانگے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں, نہ معلوم کب نفس و شیطان مجھے بہکا دے, تو میری مدد فرما, تو مجھے مقابلے کی صلاحیت عطا فرما. اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوئی میں نفس و شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اپنے عجز کو اللہ کے سامنے پیش کرے, اللہ سے مدد مانگے. تو عزم بالجزم کہ یا اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے, مخلوق کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے, حقوق اللہ یا حقوق العباد, اس کو ادا کرے. کوئی نماز قضا کی ہے اس کا حساب لگائے, روزے قضا کی ہے اس کا حساب لگائے. اور یہ زندگی کا حساب لکھ کر رکھنا چاہیے کہ میرے ذمہ یہ قضا نمازیں ہیں, قضا روزے ہیں, اگر میرا انتقال ہو جائے میرے مال سے فدیہ دے دیا جائے. یہ حساب لکھا ہوا ہونا چاہیے. اور جب تک اسے ادا نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوں گے. ہاں قضا کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن نمازیں ادا کرنی پڑیں گی, روزے رکھنے پڑیں گے. پھر کسی مخلوق کا کوئی جانی مالی حق ہے اس کو ادا کرے یا معاف کرائے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک چور آ کر بیعت ہوا, اور جب بیعت ہو گیا کہا کہ حضرت میں تو پہلے چوری کرتا تھا. حضرت نے پوچھا کہ بھائی کہاں کہاں چوری کی ہے, فہرست بناؤ. اور فہرست بنا کر ایک ایک کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے معافی مانگو اور اس کے ساتھ لکھوا کر بھی لاؤ. اور پھر حضرت نے طریقہ بتایا. پھر وہی بات میں جو عرض کر رہا تھا کہ جب دل میں سچائی ہو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اللہ توبہ کی تکمیل کراتا ہے, ہم سے تکمیل نہیں ہوتی, اللہ تکمیل کرا دیتا ہے. فرمایا کہ جا کر یہ کہو کہ بھئی میں نے فلاں وقت تمہارے یہاں چوری کی تھی, اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیا تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو یا مجھے مہلت دے دو کہ جب میرے پاس ہوگا میں ادا کر دوں گا. بس وہ طالب صادق تھا, سچا تھا, ایک ایک کے پاس گیا, ایک ایک کے پاس جا کر معافی مانگی. اب یہ اللہ کی مدد تھی, کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, اللہ کی رضا کے لیے سب معاف کرتے رہے. ایک ہندو کے پاس چوری کی تھی, ہندو نے لکھ کر دیا کہ حسبۃ للہ میں معاف کرتا ہوں, یعنی اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. جب واپس آیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور لا کر فہرست پیش کی کہ حضرت سب سے معافی مانگ کر آیا, حضرت نے فرمایا کہ مجھے کیسے یقین ہو کہ تم معافی مانگ کر آئے یا خود لکھ کر لے آئے, مجھے کیسے پتہ چلے. کہا کہ حضرت میں تو معافی مانگ کر آیا ہوں, اب جیسے چاہے آپ تسلی فرما لیں. فرمایا کہ جتنی یہ لسٹ ہے, ناموں کی فہرست ہے, اس کے ڈبل پوسٹ کارڈ لے کر آؤ. ایک پوسٹ کارڈ جائے گا, ایک پہ واپس جواب آئے گا. ڈاک خانے گیا, پوسٹ کارڈ خرید کے لے آیا. بس حضرت نے فرمایا کہ میری تسلی ہو گئی, یہ پوسٹ کارڈ مجھے دے دو, اس کے پیسے مجھ سے لے لو. حضرت نے اس کی رقم ادا کر دی. تو جس کے دل کے اندر سچائی ہو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. کسی کا جانی مالی حق ہے, کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائی, ہاتھ سے تکلیف پہنچائی, بھائی معافی مانگ لے, اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. لیکن یہ بوجھ اپنے اوپر نہ رکھے, قیامت کے دن کے لیے یہ بوجھ اپنے اوپر نہ رکھے, کیونکہ وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی. اور نیکیاں کس کے پاس ہیں؟ اتنی فالتو نیکیاں ہیں کہ وہاں پہ جا کے بانٹ دی جائے.
تو یہ دنیا کا بوجھ دنیا میں ہلکا کرنا چاہیے کہ کسی کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی ہاتھ سے، زبان سے، بھائی معافی مانگ لو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کسی کا مالی حق ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے تو ادا کر دو، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو مہلت مانگ لو یا معاف کرا لو، کیونکہ دنیا کی رسوائی کم درجے کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی سے، آخرت کی رسوائی بڑے درجے کی رسوائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس اعتکاف کی برکت سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماضی پر ندامت، پشیمانی، گناہوں کا ترک اور عزم الجزم، بس یہی توبہ کے ارکان ہیں۔ اس طرح بندہ توبہ کرے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، دل ہی دل میں اللہ سے رجوع ہو جائے، دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ لے، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندے کا اللہ سے خاص تعلق ہے۔ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، یہ خفیہ تعلق ہے نا اللہ اور بندے کا۔ ہم تم ہی آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، راز کسی اور کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ کتنا ہی گنہگار سے گنہگار بندہ ہے لیکن اس کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ آپ دیکھ لیں، مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر میدان میں آ گئے، اب اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس مجمع کے اندر ایک شخص ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش رکی ہوئی ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نہیں نکلے گا باران رحمت نہیں برسے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی ایک بندہ جو بھی ہے اس مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے ساری خلق خدا پریشان ہے۔ اب وہ بندہ جو بھی تھا، وہی بات جو میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا، اس نے اللہ سے صلح کر لی، دل ہی دل میں وہیں کھڑے کھڑے صلح کر لی۔ اور اللہ سے صلح کرنا جتنا آسان ہے، دنیا میں اس سے آسان کوئی کام نہیں ہے، کہ کوئی کسی انسان سے تو صلح کرے، ناک رگڑوا دیتا ہے۔ بیوی کو راضی کرنا، شوہر کو راضی کرنا، کسی بھائی کو راضی کرنا، ناک رگڑ جاتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا سب سے آسان۔ اب وہ مجمع میں کھڑا ہے، کھڑے کھڑے وہ رجوع ہو گیا، یا اللہ آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ یہی بدبخت تھا، اس کی وجہ سے ساری خلق خدا پریشان تھی۔ بس اس نے دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے صلح کی، باران رحمت برسنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ بندہ بھی نہ نکلا، بارش بھی ہو گئی۔ فرمایا کہ ہاں ہمارے بندے نے ہم سے صلح کر لی، اور یہ جو باران رحمت جس کی وجہ سے رکا ہوا تھا، اب اس کی توبہ کی یہ برکت ہے، یہ باران رحمت برس رہا ہے۔ تو بھائی ہر گنہگار سے گنہگار بندے کا اللہ سے خاص تعلق ہے۔ دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، اب لوگ جاتے ہیں میدان میں نکلتے ہیں، علماء صلحاء اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بارش نہیں برستی، خلق خدا پریشان ہے۔ تو اس زمانے میں جو طوائفوں کا بازار تھا، تو انہوں نے علماء کو کہلوایا کہ بھائی تم لوگ تو جاتے ہو، کچھ ہمیں بھی موقع دو اور ہمارے لیے پردے کا انتظام کر دو تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ سکے اور ہم بھی جا کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اس پر کر رہا ہوں، کسی کو اپنی تقویٰ پر غرہ اور ناز نہیں ہونا چاہیے، نہ معلوم کس کی برکت سے کیا کچھ حاصل ہو جائے۔ ان کے لیے جنگل میں باہر میدان میں انتظام کیا گیا، قناتیں شامیانے لگائے گئے، اور وہ پردے سے آئیں اور آ کے اللہ کے سامنے لاحوزاری شروع کی، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا شروع کی، اللہ کی طرف سے باران رحمت برسنے لگا۔ تو ہر بندے کا میں عرض کر رہا ہوں، کتنا ہی گنہگار سے گنہگار بندہ ہے، اس کا اپنے اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، بس اس تعلق کی قدر کرو، اور اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، اور پتہ نہیں کہ کب وہ دروازہ بند ہو جائے۔ اس لیے آج ہمیں مہلت حاصل ہے، ہم اللہ سے پکی سچی توبہ کر لیں، اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ اپنے تائبین بندوں میں سے کر دے، اپنے ماضی پر ندامت، پشیمانی اور آئندہ نیکی پر استقامت والی زندگی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی
آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اس ماہ رمضان کی برکت سے، اس اعتکاف کی برکت سے یا اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا، اپنی ندامت کو یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے والا بنا، یا اللہ گناہوں کو ترک کرنے والا بنا، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم یا اللہ ہمیں عطا فرما، یا اللہ کوئی حق اللہ حق العبد ہمارے ذمے ہو یا اللہ اس کو ادا کرنے کا فکر عطا فرما، یا اللہ موت سے پہلے اے اللہ ہم سے حقوق کو ادا کرا دے، اے اللہ یہ بوجھ ہماری قبر تک نہ جائے، حشر تک نہ جائے، اے اللہ میزان تک نہ جائے، اے اللہ دنیا کے اندر ہر قسم کے بوجھ سے ہمیں ہلکا فرما دے، اے اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو اے اللہ اسے ہمیں معذرت پیش کرنے والا بنا دے، ہر قسم کے عار سے استکبار سے بڑائی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں توبہ پر استقامت بھی عطا فرما اور ہمیشہ یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو پورا فرما، اس اعتکاف کی برکت سے اپنی نسبت اپنی معرفت عطا فرما، اپنے اولیاء میں شامل فرما، اپنے مقبولین اور محبوبین بندوں میں شامل فرما، یا اللہ سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو آرزوؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کے رزق میں اعمال میں گھر بار میں آل اولاد میں یا اللہ برکت عطا فرما، اوقات میں یا اللہ برکت عطا فرما، بے برکتی کے جو بھی اسباب ہیں یا اللہ اس سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کی زندگیوں میں خوشیاں راحتیں عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، ہر قلت سے دقت سے پریشانی سے بیماری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ اس اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس حاضری کو قبول فرما، اس حاضری پر جو انعامات ہیں وہ ہمیں کامل عطا فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اس گھر کا در کا ادب کرنے والا بنا، یا اللہ اس گھر کے مہمانوں کا ادب کرنے والا بنا، یا اللہ جو ظاہری باطنی نعمتیں یہاں آپ نے رکھی ہیں اے اللہ اس سے ہم سب کو فیضیاب فرما، جہاں کہیں بھی معتکفین بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے اعتکافوں کو عبادات کو قبول فرما، یا اللہ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرما، خوشیوں والی عید یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم۔ اعتکاف کے مسائل اور مناجات مقبول۔